الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو گنج شکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے آپ کی سیرت کی کتابوں کے اندر یہ لکھی ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک قافلہ جس کے پاس شکر کی بوریاں تھیں وہ قافلہ آپ کے پاس سے گزرنے لگا، تو حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ اب وہ قافلے والے جان گئے کہ حضرت بابا فرید الدین کو شکر پسند ہے، اگر ہم نے یہ کہا کہ یہ شکر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے مانگ لیں، تو قافلے والوں نے معاذ اللہ جھوٹ بولا، کہنے لگے یہ نمک ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اچھا اگر یہ کہتے ہو کہ نمک ہے تو پھر نمک ہی ہوگا۔ جب وہ قافلہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچا، ان بوریوں کو کھول کے دیکھا تو وہ واقعی نمک ہی تھا۔ پھر اس قافلے والوں کو احساس ہوا، اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو دوبارہ لوٹے کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا اس درویش سے، تو آپ کی بارگاہ کے اندر دوبارہ حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ حضور ہم آپ کے پاس سے گزرے تھے، ہمارے پاس شکر تھی لیکن ہم نے آپ کو جھوٹ بولا، غلط بیانی کی تھی کہ یہ نمک ہے، تو ہم اپنے جھوٹ سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں ندامت ہوئی ہے، تو وہ تو واقعی شکر تھی۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اچھا اگر یہ کہتے ہو کہ وہ شکر تھی تو پھر شکر ہی ہوگی۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا تو پھر ان قافلے والوں نے دوبارہ جا کر اپنی بوریوں کو کھولا تو وہ واقعی شکر ہی تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گنج شکر کہا گیا۔ یہ آپ کی سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور شکر کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شکر بہت زیادہ پسند تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے اوپر 80 دنوں کا فاقہ گزرا، یعنی کہ 80 دن تک آپ نے جو ہے کچھ کھایا نہیں، جو عام روٹین میں ہم کھاتے ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فاقے سے 80 دن گزارے۔ آپ کا نفس بے ساختہ بولنے لگا الجوع الجوع، یعنی کہ ہائے بھوک ہائے بھوک۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نفس کو دلاسا دینے کے لیے کچھ پتھر اٹھائے چھوٹے چھوٹے، وہ پتھر منہ کے اندر ڈال لیے۔ جیسے ہی وہ پتھر اپنے منہ کے اندر رکھے تو اللہ کا فضل ہوا کہ وہ پتھر شکر کے اندر تبدیل ہو گئے اور آپ نے وہ شکر کھائی، تناول فرمائی، تو اس وجہ سے بھی آپ کو گنج شکر کہا گیا۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب آپ کی والدہ نے نماز کی ترغیب دلائی، پہلی مرتبہ جب آپ کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنی نعمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ تو حضرت بابا فرید الدین جب آپ چھوٹے تھے، ابھی بچے تھے، آپ کو شکر پسند تھی، تو آپ اپنی والدہ سے پوچھنے لگے کہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو کیا مجھے شکر ملے گی؟ تو آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ ہاں آپ نماز پڑھا کرو تو آپ کو شکر ملا کرے گی۔ تو جب آپ کی نماز کا ٹائم ہوتا، آپ کی والدہ محترمہ وہ مصلی بچھا دیتی اور مصلی کے نیچے جو ہے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی۔ تو جب یہ درویش ابھی بچپن میں تھے، نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد مصلی اٹھاتے تو وہاں سے شکر ملتی، آپ اٹھا کے اس کو تناول فرماتے۔ اس طرح ایک وقت گزرتا گیا۔ ایک دن آپ کی والدہ محترمہ مصروف تھیں، نماز کا ٹائم ہو گیا اور وہ مصلی کے نیچے شکر نہ رکھ سکیں۔ حضرت بابا فرید الدین اپنے بچپن کے اندر اس دن جب نماز پڑھنے کے لیے گئے، نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا
آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شکر مل گئی۔ تو آپ کی والدہ اس دن ذرا پریشان تھیں، تو جیسے ہی بیٹا آیا تو پوچھا کہ بیٹا نماز پڑھی ہے اور آپ کو شکر ملی؟ تو آپ کے بیٹے نے عرض کی کہ ہاں اماں جان، مجھے روزانہ شکر ملتی ہے اور آج بھی مجھے شکر ملی ہے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سجدہ شکر بجا لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس کاوش کو منظور و مقبول فرمایا ہے اور میرے بیٹے کے اوپر یہ اتنا کرم فرمایا اور میری عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قائم و دائم رکھا۔ تو اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس وجہ سے بھی گنج شکر کہا گیا ہے، یہ آپ کی شان مبارک ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا اصل نام مسعود ہے، مسعود، اور آپ 571 ہجری کو بمطابق 1175 عیسوی آپ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے قصبہ کھتوال کے اندر پیدا ہوئے، جسے کوٹھے وال بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانے کے مشہور بزرگ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ان سے بھی ملاقات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد گیا تو وہاں پر شیخ شہاب الدین سہروردی سے میری ملاقات ہوئی، اور جو آپ نے کتاب لکھی تھی عوارف المعارف، وہ کتاب بھی مجھے عطا فرمائی۔ آپ نے اپنے زمانے کے اندر مکہ اور مدینہ کا سفر بھی کیا، آپ نے دہلی ہندوستان کا اجمیر شریف کا بھی سفر کیا۔ جب آپ کے پیر و مرشد خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے اندر اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لے کر گئے، تو آپ کے پیر و مرشد نے بھی آپ کے اوپر نظر کرم فرمائی۔ تو آپ کی ملاقات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ہوئی ہے۔ تو آپ کی سیرت کے بارے میں بہت ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ آپ کا عرس پاک 5 محرم الحرام کو آپ کے آستانہ عالیہ پاک پتن شریف میں ہوتا ہے۔ اللہ کریم آپ کی سیرت مبارکہ کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔